پہ ہے کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، دنیا کے اوپر بھیجا ہے نا کسی مقصد کے لیے۔ اب قرآن مقدس کے اندر ایک آیت آتی ہے خوبصورت، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ اس آیت کے اندر فرماتی ہیں اے انسان، میں نے جن اور انسان نہیں پیدا کی مگر اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی کہ اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، پوری تخلیق کی ہے، انسان کی نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ انسان کو دنیا کے اوپر بھیجنے کا مقصد یہی ہے دنیا کے اوپر جا کے وہ میری عبادت کرے اور میرے نبی کی اطاعت کرے۔ انسان پہلے بھی موجود تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لگا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر رسول آئے، انسان ہر دور میں آتا رہا، ہر دور سے یہ چلتا آ رہا ہے۔ جب ان کے اندر انسانیت ختم ہو جاتی تو پھر اللہ کسی نہ کسی نبی، کسی پیغمبر کو بھیج دیتے ان کی رہنمائی کے لیے۔ تو انسان کے دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں جو میں نے آخرت کے اندر جو ان کے لیے مقامات رکھے ہیں، جو ان کے لیے انعامات رکھے ہیں، وہ ان کی تیاری کر کے ہیں۔ دنیا کے اندر جو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔ اب دنیا کے اوپر آ کے ہم نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اور جس بندے نے میرے نبی کے خلاف اور اللہ کے خلاف بغاوت کی، دین سے ہٹ کے زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے پھر میں نے جہنم بنائی۔ اب انسان کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز مثال دے دو اس کی، تو اپنے مقصد کے لیے بناتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیا فائدہ دے گی، اس کا کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان میں نے تمہیں جو بنایا ہے نا، یہ پوری کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ زمین، یہ جانور جتنے بھی ہیں سب تیرے لیے ہیں، لیکن انسان تو میرے لیے۔ یہ جو عبادت والا معاملہ ہے نا، اللہ کی عبادت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے اس لیے کہا کہ اطاعت کرنی ہے، یہ میں نے میرے پیغمبر کو ایسا مقام دیا، ایسا مرتبہ دیا، ایسا بلندی دی، ایسی رفعت دی ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا پہ تشریف لائے تو انسان بڑھتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اندر جب انسانیت ختم ہو جاتی تو پھر میں کسی نہ کسی پیغمبر کو بھیج دیتا، کسی نہ کسی نبی کو ان کے پاس، ان کی طرف بھیج دیتا، وہ رہنمائی کرتے ان کی، ان کو بتاتے کہ ہم دنیا کے اوپر جو آئے ہمارا کوئی مقصد ہے، یہاں دنیا کے اوپر ہمارا کیا مقصد ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جو بھی وہ پیغمبر آتا اس دور میں وہ اپنی قوم کو یہی بتاتا کہ ہمارا کوئی مقصد ہے دنیا کے اندر آنے کا، اللہ نے تخلیق کی ہے اس وجہ سے کی ہے کہ دنیا کے اوپر جا کے تم آخرت کی تیاری کرو، جنت کی تیاری کرو، اور مجھ اللہ کو راضی کرو اور میرے شکرانے ادا کرو۔ اب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں انسان کو، بے شمار نعمتیں۔ اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا تو تلاوت کرتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پڑھتا رہتا ہے، یہ سورت ختم ہو جاتی ہے کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب بندہ جب آتا ہے نا اہدنا الصراط المستقیم پر، تو اللہ کو یہ عرض کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے کریم اللہ، اے میرے اللہ، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے سیدھا راستہ۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، منعم علیہم لوگ ہیں۔ اب دنیا کے اوپر انسان آ گیا، اللہ نے بھیج دیا، تو انسان جب اپنے رب سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب، میرے کریم اللہ، مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہے، منعم علیہم لوگ، جن پر تیرا انعام نازل ہے، ایسا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہے،
منعم علیہم لوگ